ہے کہ ہماری گورنمنٹ حوالے سے کیا کریں؟ آپ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں جی، اس پہ قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد پاس کی گئی ہے، حکومت اپوزیشن نے مل کے پاس کی ہے۔ دوسرا یہ کہ وزیر اعظم نے بڑا سخت الفاظ میں اس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ فرانس کے سفیر کو وزارت خارجہ میں بلا کے تنبیہ کی گئی ہے۔ اس پر OIC کی میٹنگ بلانے کے لیے بھی پاکستان نے کہا ہے۔ پاکستان نے لکھ کر اقوام متحدہ میں بھجوایا ہے کہ اس کو آئندہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ لایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے سال محترم وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا، اس میں جو 4 پوائنٹس تھے، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگ جو آزادی رائے کے نام پہ ہمارے پیارے نبی کی تصدیق کرتے ہیں، یہ ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہے، نان ایکسیپٹیبل ہے، اور یہ کوئی انسانی نہ آزادی ہے نہ شخصی آزادی ہے۔ یہ ایک دوسرے میں سمجھا جائے تو ویسٹ کے ممالک کی طرف سے یہ ایک دہشت گردی کی ایک نئی قسم ہے۔ ہم اس قسم کی نئی دہشت گردی جو جذباتی دہشت گردی ہے، اس کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور یہ کہیں گے کہ دنیا کا امن اگر قائم رکھنا ہے تو مسلمان جو ہیں 2 ارب ہیں پوری دنیا میں، ان کے جذبات کو مجروح مت کیا جائے، اور یہاں پہ ہمارے پیارے نبی کی شان کی گستاخی کرنے کی کوئی ضرورت نہ کرے۔ جو ایاز صادق نے اسمبلی میں اپنا اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ میری ابھی تک ایاز صادق صاحب سے بات نہیں ہوئی، اور سابق اسپیکر بھی قومی اسمبلی کے ہیں، میرا خیال انہوں نے خود بھی اس پر اس کی وضاحت کی ہے، اور کیونکہ اس موقع پہ ہم نہیں چاہتے کہ قوم کا جو نیشنل ہے سٹینڈ وہ خراب ہو۔ ہم تو اس پہ کوئی خدا نخواستہ نہ پاکستان کی ٹانگیں ہندوستان کو دیکھ کر کانپتی ہیں، اور نہ ہی ہم مجبور ہو کر یہ ڈر کر ہندوستان کو ہم نے جو پائلٹ واپس کیا تھا، انٹرنیشنل لا ہے، اس کے تحت جو وارسا ایکارڈ ہے، اور اس کے تحت اگر دنیا میں کوئی جھڑپیں ہوں اور کوئی جنگی قیدی ہوں تو ان کو واپس کرنا ہوتا ہے، تو پاکستان نے اس انٹرنیشنل لا کی پابندی کی ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے ڈر کے ہندوستان کو ان کا پائلٹ واپس کیا ہے۔ آئندہ بھی اگر بھارت کوئی ہمارے معاملے میں دار اندازی کرے گا، اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جس میں آپ نے پچھلے دنوں گورنمنٹ میٹنگ میں سونیا سے علیحدگی کا اعلان کیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس پہ ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے پھر 2 سال میں کہ اپنی محترمہ MP صاحبہ کو جو بہت تھوڑے فرق 9 ووٹوں کے فرق سے جیتی ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ آپ علاقہ جانتا ہے کہ ان کو یہاں تک پروموٹ کرنے میں میرا بہت بڑا رول تھا۔ ضمنی الیکشن میں ان کا اگر ساتھ نہ دیتا، جب مخدوم صاحب وفات پا گئے تھے، تو شاید ان کا گروپ اسٹیبلش ہی نہ ہوتا، ان کا سارا گروپ تو پیر علی بابا صاحب کے ساتھ جا چکا تھا۔ اور اس معاملے میں ہم تو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی ہیں تو پارٹی ڈسپلن میں آئیں۔ پارٹی میں انہوں نے بہت زیادہ میرا خیال ہے گروپنگ کی ہے، یہاں پہ آ کے انہوں نے نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے۔ پیر مر شہر میں بھی جو نون لیگ کے سابق کونسلر ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو فنڈ پرووائڈ کر رہی ہیں۔ ان کی تمام جو حرکات و سکنات ہیں، اس کو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے کارکنان جذباتی اور اس میں بادل ہیں کہ ان کے رویے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے الیکشن میں جو 2023 میں ہوگا، یہ آپ کو جانتے ہی ہیں کہ پینل کا فیصلہ ہمیشہ MNA کرتا ہے، MNA کا امیدوار کرتا ہے۔ اس کی ایک جھلک 2008 کے الیکشن میں آپ دیکھ چکے ہیں، جب مخدوم علی رضا شاہ صاحب سے ٹکٹ جو سٹنگ MP تھے واپس لے کر سید اسد عباس شاہ صاحب کو دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک روایت موجود ہے، تو کیونکہ قومی اسمبلی کے ممبر نے گورنمنٹ فیڈرل بنانی ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ نہ بنے تو صوبہ بننا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے لیڈ جو ہے پینل کو وہ ممبر قومی اسمبلی کرتا ہے۔ اور میں سمجھنے پر مجبور ہو گیا ہوں تمام کارکنان کی مشاورت کے بعد کہ محترمہ سونیا صاحب ہمارے ساتھ چلنے سے قاصر ہیں، ان کے رابطے نون لیگ سے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کو پروموٹ کر رہی ہیں، اس سے PTA کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگلے الیکشن میں ہم چاہیں گے کہ نیا امیدوار پینل میں آئے۔ MPK نے آپ کے خلاف MNA کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، اس کے بارے میں؟ سے میری طرف سے وہ صدر پاکستان کا الیکشن لڑنے، مجھے اس پر کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، ہر ایک کوئی انسانی جمہوری حق ہے، لڑنا چاہیں وہ اپنی صوبے کی سیٹ بچا لیں، پھر قومی کی بھی غور کر لیں۔ بہت